बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 फरवरी 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक और सच्ची खबरें, तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो एज़ गैर मुल्की आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हम शुरू करेंगे अपने शाम की पहली खबर के साथ। रकूम की मुंतकिली के लिए अब मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया जा सकेगा। सऊदी सेंट्रल बैंक की जानब से अंदरून मुल्क एक बैंक से दूसरे बैंक पैसे भेजने के नए निज़ाम का आगाज़ हो गया। रकूम के अरसाल के लिए IBN नंबर के मुतबादिल के तौर पर मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल तकरीब में मालियाती और तरसीलात ज़र के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। इस मौका पर सेंट्रल बैंक के गवर्नर डॉक्टर फ़हद अल मुबारक भी मौजूद थे। वेब न्यूज़ सबक ने सऊदी सेंट्रल बैंक की जानब से पैसे भेजने के नए निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से मज़ीद कहा कि नए सिस्टम में सार्फिन को काफ़ी सहूलत होगी, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि रकम फौरी तौर पर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो सकेगी, जिसकी फ़ीस भी इंतहाई मामूली है। सऊदी सेंट्रल बैंक के मुताबिक नया निज़ाम नाफिज किया जाने वाला तरसील ज़र सिस्टम सऊदी अरब के मालियाती शोबे में तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा, जिससे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को न सिर्फ सहूलत होगी बल्कि उन्हें पैसे भेजने के लिए एक महफूज ज़रिया भी मुयस्सर आएगा और कैश का लेन देन भी कम हो जाएगा। दूसरी जानब सऊदी पेमेंट के डायरेक्टर ऑपरेशन फ़हद अल अकील का कहना था कि फौरी सिस्टम दरअसल हमारी मुसलसल मेहनत का फल है। इस सिस्टम पर चंद महीने से काम कर रहे थे। सिस्टम को लॉन्च करने से हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना का था। ताहम हमारी कोशिशें रंग ले आईं और एक हमने बहुत ज़बरदस्त सिस्टम लॉन्च किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पैसे भेजने के लिए लॉन्च किए जाने वाले फौरी सिस्टम की सर्विस 24 घंटे के अंदर जो है वो मुहैया है। 24 घंटे में किसी भी वक्त आप पैसे भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी खूबियाँ ये भी हैं कि रकम मुंतकली और वसूली के लिए IBN नंबर, जिसे हम इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर कहते हैं, वो भी दरकार नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन नंबर से भी आप रकम अरसाल कर सकते हैं, जबकि रकम अरसाल करने से पहले मरसल अलिया के बारे में तस्दीक भी करना मुमकिन होगा। रियाद में 24 घंटों में 29 दुकानें बंद। SOPs की खिलाफ वर्जी पर रियाद में 29 दुकानें सील कर दी गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद म्यूनसिपलिटी ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तफ्तीशी दौरे हुए, जिनमें मज़कूरा दुकानें बंद कर दी गई हैं। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में मजमूई तौर पर 3072 तफ्तीशी दौरे हुए हैं। तफ्तीशी दौरे के दौरान 300 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जिनमें से बेशतर को नोटिस जारी करने पर इक्तफा किया गया। जिन दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया है, वहाँ SOPs की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि रहायशियों की सलामती रेड लाइन है। हम रहायशियों की सलामती में किसी से कोई भी रियायत नहीं करेंगे। उन्होंने शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की कि SOPs की पाबंदी जहां आम फर्द पर लाजमी है, वहां कमर्शियल इदारों पर भी इस पर अमल करना ज़रूरी है। विजिटर्स के लिए अबशर की नई सहूलत क्या है? सऊदी अरब में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं, जिनमें सऊदी अरब आने वाले विजिटर्स को ड्राइविंग की इजाज़त देना भी शामिल है। विजिट वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन अपने मुल्क के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं। इस सिलसिले में उन्हें मुकामी ट्रैफिक कवानीन का भी ख्याल रखना होगा। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जियों पर ऑटोमेटिक चालान का सामना भी करना पड़ेगा। इससे पहले ऑटोमेटिक चालान न होने की वजह से अरब रियासतों से अपनी गाड़ी पर आने वालों को काफ़ी मराहत हासिल हो जाती थी, मगर अब जबकि सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों में ऑटोमेटिक चालान सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्टिव है, विजिट वीज़े पर आने वालों पर भी इसका निफाज होता है। मुकामी न्यूज़ जो है वो अखबार 24 ने ट्रैफिक पुलिस के ज़राए के हवाले से लिखा था कि विजिट वीज़े पर आने वाले वो अफराद जिन्हें ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर ऑटोमेटिक चालान का सामना करना पड़ता है, वो जब तक चालान अदा नहीं करते उनका एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ज़ायरीन जिनके सिस्टम पर चालान रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी फ़्लाइट से चंद घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की वजह से उनका सिस्टम ब्लॉक है, जिसके सबब एग्जिट नहीं लगता। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। कुवैत में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी में मज़ीद तोसी।
کویت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کے تحت کویت میں غیر ملکیوں کے داخلے پر یعنی انٹرنیشنل فلائٹس میں پابندی میں مزید توسیع کر دی۔ عرب نیوز کے مطابق کویت کی سول ایویشن کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رہے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ کویتی شہریوں کو اب بھی ملک میں داخلے کی اجازت ہے، تاہم انہیں لازمی طور پر 1 ہفتے ہوٹل اور مزید 1 ہفتے گھر میں رہنا ہوگا۔ اس سے پہلے کویت کی سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے بیان میں کہا گیا تھا کہ کورونا وائرس سے زیادہ متاثر ملکوں کے کویت پہنچنے والے مسافروں کو 14 دن کے لیے ذاتی خرچ پر مقامی ہوٹلوں میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے سوالات جوابات۔ چھٹی کے دوران اقامہ منسوخ کیے جانے پر حقوق کی وصولی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس دوران حکومت نے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں بھی خود کار توسیع کر دی تھی۔ پابندی ختم ہونے کے بعد ہی حکومت کی جانب سے بیرون ملک موجود کارکنوں کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے ابشر کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کے ذریعے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ممکن ہے۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔ فیصل مغل کا سوال ہے کہ میرا حروف فائل ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، جہت ترحیل کے علاوہ وطن جانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے حروف فائل ہونے کے بعد ان کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے حروف کے حوالے سے کئی بار انفو ٹی وی میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، یہاں مختصر طور پر دوبارہ اس کے چند نکات پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ حروف کسی بھی غیر ملکی کارکن کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ حروف فائل ہونے کے 15 دن کے بعد کفیل اسے کینسل کرا سکتا ہے، اس کے بعد اسے کینسل کرانا مشکل ہوتا ہے۔ حروف لگنے کے 2 ہفتے بعد سسٹم میں کارکن کی فائل بلاک کر کے اسے ریڈ زون میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کارکن یہ ثابت کر سکے کہ حروف غلط لگا تھا، ایسی صورت میں اسے لیبر کورٹ رجوع کرنا پڑتا ہے، جہاں تمام دستاویزی ثبوت پیش کرنا پڑتے ہیں۔ جس کارکن کا حروف لگا ہو، نہ تو اس کا اقامہ تجدید ہوتا ہے، نہ ہی اس کا خروج نہائی لگتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں، جو آپ کو وطن بھجوانے کے لیے مدد کر سکتا ہے۔ علی رضا کہتے ہیں کہ میں پاکستان گیا تھا چھٹی پر، مگر کورونا کی وجہ سے وقت پر نہیں آ سکا۔ میرا اقامہ بھی ختم ہو گیا اور کمپنی نے تجدید بھی نہیں کرایا، بلکہ میرا اقامہ کینسل کرا دیا۔ مجھے حقوق بھی کمپنی کے ذمہ ہیں، واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پر یعنی کہ 20 ملکوں پر ون وے پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب سے چھٹی پر جانے والے بے شمار افراد وقت مقررہ پر نہیں لوٹ سکے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اس مشکل گھڑی میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے ان کے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے ابشر پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ خروج عہدہ کی مدت کے بعد اس کے علاوہ حالات بہتر ہوتے ہی پروازوں کی آمد و رفت بھی بحال ہو جائے گی۔ آپ کا کہنا ہے کہ کمپنی نے آپ کا اقامہ کینسل کر دیا ہے، یعنی آپ کو خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے زمرے میں شامل کر دیا ہے، جبکہ آپ کے حقوق بھی کمپنی کے ذمہ ہیں، کیونکہ آپ کو خروج والعلمیات کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے آپ 3 سال تک کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب واپس آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی پرانی کمپنی ہی آپ کو دوسرا ویزا جاری کرے تو آپ اس پر آ سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں جبکہ کمپنی نے آپ کے اقامے کو کینسل کر دیا ہے اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ وہ آپ کو دوسرا ویزا بھی جاری نہیں کریں گے، اگر آپ کے حقوق زیادہ ہیں یعنی سروس کو 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی اوورسیز پاکستانی جو ہماری منسٹری ہے ان سے رجوع کریں اور درخواست دیں، جس میں اپنے اقامے کی کاپی اور خروج عہدہ کی کمپنی سے معاہدے کے یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اٹیچ کر کے ان کو بتائیں، تاکہ وہ فارن آفس کے ذریعے آپ کے سفارت خانے تک پہنچے گا اور یہاں سفارت خانے کے ذریعے لیبر کورٹ میں آپ کا کیس دائر کیا جا سکے گا۔ اس طرح کے کیسز آج کل بہت سننے میں آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کمپنی بھی ایسی ہیں کہ کچھ جو چاہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب بندہ چلا گیا تو وہ ان کے حقوق کھا جائے، تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ راستہ موجود ہے۔ اب سعودی عرب کے شاہراہوں کے کنارے کھجور کے درخت نہیں لگیں گے۔ سعودی عرب میں شاہراہوں کے کنارے اور عوامی پارکوں میں کھجور کے درخت لگانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ سعودی کابینہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ کمیٹی نے تمام گورنریٹس کو سرکولر جاری کر دیا۔ بیان میں مزید کہا کہ جو درخت لگائے جا چکے ہیں انہیں اکھاڑا نہ جائے، بلکہ نئے درخت لگانے سے ٹھیکیداروں کو منع کیا جائے۔
العربی نیٹ کے مطابق سعودی عرب میں کھجوروں کے امور کی نگرانی کمیٹی، جس کی ذمہ داری سرخ کھجور کی فصل کو کیڑوں اور سنڈیوں سے محفوظ رکھنا ہے، ان کی جانب سے گزشتہ ماہ کابینہ میں سفارشات ارسال کی تھیں، جن میں کہا گیا تھا کہ کھجوروں کے درختوں کو شاہراہوں اور عوامی پارکوں میں نہ لگایا جائے تاکہ کھجور کی فصل کو ان کیڑوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ عوامی مقامات اور پارکوں میں لگے درختوں کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے کھجوروں میں لگنے والی مخصوص سنڈی سے درخت متاثر ہوتے ہیں۔ شاہ سلمان کی تاریخی تصویر جاری۔ کنگ عبدالعزیز عجائب گھر نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ایک تاریخی تصویر جاری کی ہے، جس میں وہ گھوڑے پر سوار ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق عجائب گھر نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز جوانی میں گھڑ سواری کا شوق رکھتے تھے۔ وہ صحرائی علاقوں میں جا کر گھڑ سواری کیا کرتے تھے۔ گھوڑوں سے شغف کی وجہ سے انہوں نے گھڑ سواری کے کھیل کو پروان چڑھایا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔